بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ وہ طلسم ایک دم ٹوٹا تھا۔ وہ ہوش میں آئی تو اجنبی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ عرصے بعد نیند سے جاگی ہوگی۔ ہپنوٹزم کے اس عمل کے دوران وہ کیا کیا بھول گئی تھی، اسے کچھ معلوم نہ تھا۔ سامنے دیکھا تو ڈاکٹر نادیہ اجمل ٹیپ ریکارڈر بند کر رہی تھی۔ ہانیہ کے دیکھنے پر وہ بھی ہانیہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہلکی سی مسکراہٹ نے ان کے چہرے کا احاطہ کیا، پھر وہ اٹھی، کمرے کی لائٹ آن کی اور ٹیبل کے پیچھے موجود اپنی کرسی سنبھال لی۔ یہاں آ جائیے مسز حسن، نرمی سے اسے مخاطب کیا، پھر بیل بجائی تو آفس بوائے اندر داخل ہوا۔ مسٹر حسن رضا کو بھیجیے اندر۔ آفس بوائے ان کی بات سن کر باہر نکل چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد حسن اندر آیا۔ ڈاکٹر نادیہ اجمل نے دوسری کرسی پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مسز حسن، آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کرسی پر چلے جائیے، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے ان سے۔ شائستگی سے ہانیہ کو مخاطب کیا تھا انہوں نے۔ ہانیہ چند لمحے خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھے گئی، پھر اٹھ کر اس کرسی کی طرف چلی گئی۔ مسٹر حسن رضا، میں جو کچھ کہنے جا رہی ہوں اسے دھیان سے سنیے۔ آپ کی وائف پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہے۔ یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے جس میں ایک انسان خود ہر چیز امیجن کرتا ہے۔ اسے یوں لگتا ہے جیسے کوئی اسے مارنا چاہتا ہے یا نقصان پہنچانا چاہتا ہے، جبکہ در حقیقت ایسا نہیں ہوتا۔ اس حالت میں مریض اپنے خیر خواہوں کو بھی اپنا دشمن سمجھنے لگتا ہے۔ ہر پل اداس اور پریشان رہنا، اکیلے رہنے سے خوفزدہ ہونا، رشتوں کو نبھا نہ پانا اور خود کو زخمی کرنا، نقصان پہنچانا، یہ سب اثرات ہیں جو اس بیماری کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ اس مرض میں انسانی دماغ کچھ دیر کے لیے واقعات کو ذہن میں محفوظ نہیں رکھ پاتا۔ مریض خود اپنے آپ کو زخمی کرتا ہے اور پھر جب اس حالت سے باہر آتا ہے تو اسے کچھ یاد نہیں رہتا۔ بس اسے یوں لگتا ہے جیسے کسی اور نے اسے مارنے کی کوشش کی اور وہ خود اپنی پرچھائی تک سے ہراساں ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، بچپن کی محرومیاں، ماں باپ کی لڑائی جھگڑے، تنہائی یا کوئی ایسی خواہش جو پوری نہ ہو پائے۔ اسے سوچتے سوچتے مریض پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر نادیہ اجمل سانس لینے رکی۔ ان کی آواز دھیمی تھی، انتہائی دھیمی۔ حسن نے مڑ کر ہانیہ کی طرف دیکھا جو ان دونوں سے بے نیاز چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ اس کا کوئی حل ہے ڈاکٹر؟ حسن نے آہستگی سے پوچھا۔ سر جھکا رکھا تھا۔ ہانیہ کو اس حالت میں دیکھنا اس کے لیے بے حد مشکل ثابت ہوتا تھا۔ ویل، حل تو ہر چیز کا ہوتا ہے مسٹر حسن۔ شاید آپ کی اگنورنس کے باعث وہ اس حال تک پہنچ چکی ہیں کہ اپنے آپ میں مگن رہتی ہیں اور ارد گرد ہونے والی کسی سرگرمی میں ان کی دلچسپی نہیں۔ آپ نے اپنی مصروفیات میں گر کر انہیں شدید تنہا کر کے رکھ دیا۔ اب اس کا یہی حل ہے کہ اس تنہائی کے احساس سے نکالیں، انہیں پبلک پلیسز پر لے کر جائیں، چاہے وہ کتنا ہی خوف زدہ ہوں۔ ایسی جگہوں پر جانے سے آپ ایک دو بار لے کر جائیں گے تو ان کا ڈر ختم ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ وقت ان کے ساتھ گزاریں اور اگر میری بات مانیں تو اپنی فیملی اپنے پیرنٹس میں سے کسی کو بلا لیں یہاں، یا ان کے پیرنٹس کو، کیونکہ گھر کی کل وقتی ملازمہ کی بجائے اگر کوئی فیملی ممبر ہوگا ان کے ساتھ جسے وہ کھل کر اپنے دل کی ہر بات کر سکے تو ان کی حالت میں خاطر خواہ بہتری آ سکتی ہے۔ اور اگر آپ انہیں لاہور لے جائیں جہاں تمام فیملی ممبرز ہیں تو یہ سب سے بہتر ہوگا۔ جب ان کا تنہائی کا احساس ختم ہوگا تو خود بخود ٹھیک ہونے لگیں گی۔ ابھی یہ چند میڈیسنز لکھ کر دے رہی ہوں میں، یہ استعمال کروائیے۔ ڈاکٹر نے نوٹ پیڈ پر قلم گھسیٹتے ہوئے کہا۔ حسن فقط اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ ہانیہ کو ساتھ لے کر ان کے کلینک سے نکلتے ہوئے ایک نئی پریشانی اس کے ہمراہ تھی۔ میں نے ایک بار کہہ دیا نا کہ مجھے نہیں جانا تو بس نہیں جانا۔
وہ چلائی تھی۔ حسن اس کے انداز پر دھنگ رہ گیا۔ اس کی بدتمیزی پر غصہ تو بہت آیا، لیکن اس کی حالت کے پیش نظر صبر کا گھونٹ بڑھ کر رہ گیا۔ دیکھو ہانی، تم میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی ہو؟ اس وقت تمہارا لاہور جانا بہت ضروری ہے تمہاری اپنی صحت کے لیے۔ یہاں تنہا رہتے رہتے طبیعت زیادہ خراب ہوگی، اور پھر تمہارا دل نہیں چاہتا لاہور جانے کو، اپنی فیملی سے ملنے کو۔ اپنے گھر کو مس نہیں کرتی تم؟ حسن تھک چکا تھا اسے سمجھاتے سمجھاتے، لیکن نہ جانے کیا ہو گیا تھا اسے کہ وہ جانے کو راضی ہی نہ تھی۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، یہی میرا گھر ہے، یہی رہوں گی میں، کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ اب بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ ہانیہ سمجھتی کیوں نہیں ہو تم؟ کیوں اتنی ضد کرتی ہو؟ تمہارے بھلے کے لیے ہی یہ فیصلہ کیا ہے میں نے۔ حسن زج ہونے لگا۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے میری بات حسن؟ اگر ہم نے یہ گھر چھوڑنے کی کوشش کی تو وہ مار دے گا آپ کو۔ یہ اس کا گھر ہے، یہ حویلی اس کی ہے، ہمیں یہاں بلانے کا پلان بھی اس کا تھا۔ آپ اور میں اپنی مرضی سے نہیں آئے یہاں، وہ لے کر آیا ہے ہمیں، اور وہ کبھی جانے نہیں دے گا یہاں سے ہم دونوں کو۔ آپ نے اس کا غصہ، اس کے جلال کو نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے۔ وہ بہت طاقتور ہے، بہت خطرناک بھی۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ میری وجہ سے آپ کو کوئی نقصان پہنچائے۔ وہ رو دی تھی۔ حسن کا دل چاہا اپنا سر کسی دیوار میں دے مارے۔ وہ جتنی کوشش کرتا تھا کہ ہانیہ کے ذہن سے اس بھوت کا خیال نکال سکے، وہ اتنی ہی زیادہ اس کے بارے میں سوچتی تھی، اس کی باتیں کرتی تھی۔ فار گاڈ سیک ہانیہ، ایسا کوئی وجود نہیں ہے، کسی نے نہیں بلایا ہمیں، مجھے آفس کی طرف سے یہاں ٹرانسفر کیا گیا تھا، اور اب میں بھی تمہارے ساتھ واپس جا رہا ہوں لاہور۔ باہر میں جائے یہ پروموشن، باہر میں جائے یہ نوکری، مجھے تم سے زیادہ عزیز کچھ نہیں۔ حسن اس پر سختی کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن پیار سے وہ بات مان ہی نہ رہی تھی۔ آپ کو میرا یقین نہیں ہے حسن، لیکن میں جانتی ہوں وہ ہے، یہی ہے ہمارے گھر، ہمارے آس پاس، اور وہ آپ کو کوئی تکلیف دے گی میں برداشت نہیں کر سکتی۔ میں خود پر ہر چیز ہر جبر سہ سکتی ہوں، لیکن آپ پر نہیں۔ وہ قطعیت سے کہتی وہاں سے جا چکی تھی۔ حسن لب بھینچ کر رہ گیا۔ رات کو حسن نے بہت مشکل سے اسے راضی کیا باہر ڈنر کے لیے جانے پر۔ تقریباً ایک ہفتے سے حسن اس سے لاہور جانے کے بارے میں کوئی بات نہ کر رہا تھا۔ کبھی کبھار ہانیہ کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، لیکن پہلے کی نسبت سکون تھا گھر میں۔ حسن کی موجودگی میں اس کی حالت بہتر رہتی تھی۔ حسن ڈنر کے بعد لانگ ڈرائیو پر لے گیا تھا اسے۔ وہ خوش تھی آج، خوشگوار موسم کے باعث موڈ کافی اچھا تھا اس کا۔ رات کے تیسرے پہر وہ دونوں گھر لوٹے تھے۔ ہانیہ کمرے میں لیٹی تھی جب حسن کچن میں چلا آیا۔ برگر پیک کروا کر لائے تھے وہ۔ ساتھ کولڈ ڈرنک گھر میں موجود تھی۔ حسن نے 2 گلاس لیے، ان میں کولڈ ڈرنک انڈیلی، پھر کچن میں ایک جانب چھپا کر رکھی بے ہوشی کی دوا نکال کر ایک گلاس میں ملا دی۔ چمچ سے اچھی طرح ہلا کر وہ ٹرے اٹھائے کمرے میں آیا۔ لیں جناب، بندہ بشر آپ کی من پسند کولڈ ڈرنک لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اس نے لہجے میں شرارت سمو کر کہا۔ پھر ٹرے ایک جانب رکھتے ہوئے ایک گلاس ہانیہ کو تھمایا، دوسرا خود لے کر بیٹھ گیا۔ برگر کھاتے ہوئے اور کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے وہ کن اکھیوں سے ہانیہ کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب تک وہ خالی برتن کچن میں رکھ کر آیا تب تک ہانیہ کو چکر آنے لگے تھے۔ وہ سر تھامے ایک جانب گرسی گئی۔ ہانیہ، حسن نے اسے پکارا، ساتھ ہی اسے تکیے سے ٹیک لگوائی۔ چند ہی لمحوں میں وہ ارد گرد سے غافل ہو چکی تھی۔ حسن نے سب تیاریاں پہلے ہی کر لی تھی، ضرورت کا سامان بھی پیک کر لیا تھا اس نے۔ تبھی اپنا اور ہانیہ کا بیگ اٹھا کر جلدی سے ڈگی میں رکھا۔ ہانیہ کو بازو میں اٹھائے وہ گاڑی کی جانب بڑھا، اسے گاڑی کی فرسٹ سیٹ پر ٹیک لگا کر بٹھایا، پھر اندر جا کر لائٹ وغیرہ آف کی، گاڑی گیٹ سے نکال کر گھر کو لاک کیا اور گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ یہ پچھلے ایک ہفتے سے وہ بے حد پریشان تھا کہ ہانیہ کو کیسے راضی کرے لاہور جانے کے لیے۔ تبھی احمد نے اسے یہ مشورہ دیا تھا کہ بے ہوشی کی حالت میں وہ مزاحمت نہیں کر سکے گی، لہٰذا لاہور لے جانے میں آسانی ہوگی۔ اور حسن نے رات کا تیسرا پہر اس لیے منتخب کیا کیونکہ اس وقت ٹریفک بہت کم ہوتی تھی۔ وہ جلد سے جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ صبح
4 بجے کا وقت تھا، اندھیرا چھٹ رہا تھا، صبح کا ملگجا اندھیرا تاریکی کا پردہ چاک کرتا اپنے پر پھیلا رہا تھا۔ تقریباً 2.5 گھنٹے ہو چکے تھے حسن کو ڈرائیو کرتے ہوئے۔ کبھی کبھار ایک نظر ہانیہ پر ڈال کر وہ پھر اپنی توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کر لیتا۔ اس وقت ان کی گاڑی گھنے جنگل کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ یہ شارٹ کٹ تھا جس کا گزر ایک جنگل سے ہوتا تھا۔ کافی آگے جا کر یہ راستہ پھر مین روڈ سے جا ملتا۔ گھنے جنگل کے باعث یہاں اب تک اندھیرا محسوس ہو رہا تھا۔ حسن نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی، سیل فون کی سکرین روشن کی، گھر کال کرنے کی غرض سے فون اٹھایا تاکہ انہیں اپنی آمد کا بتا سکے، لیکن شاید جنگل کے باعث یہاں سگنلز کا مسئلہ تھا، کال مل ہی نہ پائی۔ اس نے سیل فون رکھا ہی تھا جب برابر بیٹھی ہانیہ نے ایک دم آنکھیں کھولی۔ حسن نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور اس کی آنکھیں دیکھ کر وہ کانپ کر رہ گیا۔ ہاتھوں میں بھی لرزش سی طاری ہوئی۔ ہانیہ کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی، چہرے کے نقوش بھی عجیب سے ہو رہے تھے۔ تم لے کر جاؤ گے ہانیہ کو مجھ سے دور؟ وہ صرف میری ہے، سمجھے تم؟ ہانیہ کی منہ سے مردانہ آواز سن کر حسن کے خاص ساتھ چھوڑنے لگے۔ ہانی تم کیسی بات کر رہی ہو یہ؟ وہ بمشکل بول پایا۔ ڈرائیونگ سے توجہ بھی ہٹ گئی۔ یہ صرف میری ہے، صرف میری، کوئی اور ہمارے درمیان آیا تو جان سے جائے گا۔ ہانیہ دوبارہ مردانہ آواز میں مخاطب ہوئی، ساتھ حسن کے اسٹیئرنگ پر موجود ہاتھوں پر اپنے ہاتھ جمائے اور اسٹیئرنگ کو گھما دیا۔ حسن کو لگا جیسے اس کے ہاتھ بھاری بوجھ تلے دب کر رہ گئے ہوں۔ اس نے بہت کوشش کی اسٹیئرنگ کو سنبھالنے کی، لیکن ہانیہ کے اندر موجود وہ جناتی طاقت حسن کی طاقت سے کہیں زیادہ تھی۔ حسن نے بریک پر پاؤں کا دباؤ بڑھایا، لیکن بریک نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا۔ بار بار بریک لگانے کی کوشش کی، لیکن نتیجہ صفر رہا۔ گاڑی میں اب مردانہ کہکہوں کی آواز گونج رہی تھی۔ گاڑی ادھر ادھر ہچکولے کھاتی سڑک سے ہٹ کر جنگل میں داخل ہو گئی۔ حسن کو لگا جیسے اس کا آخری وقت آن پہنچا ہو۔ ہانیہ کی سب باتیں اسے یاد آنے لگی جب وہ اسے اس جن زادی کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن حسن ہر بار اسے ٹال دیتا تھا۔ آج اندازہ ہوا تھا کہ اس کی بات پر یقین نہ کر کے کتنی بڑی غلطی کی تھی اس نے۔ وہ مسلسل زور لگا رہا تھا اپنے ہاتھ ہانیہ کے ہاتھوں کے نیچے سے نکالنے کے لیے، تبھی سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اگلے ہی پل گاڑی زور سے سامنے موجود درخت سے ٹکرائی۔ گاڑی کی ونڈ سکرین ٹوٹ گئی، گاڑی کے کئی ٹکڑے اس کے چہرے اور وجود میں پیوست ہو گئے۔ زوردار ٹکر ہونے کے باعث حسن ونڈ سکرین سے ہوتا ہوا باہر کافی دور جا گرا۔ پہلے کانچ لگنے اور جھاڑیوں پر گرنے کے باعث وہ کڑا کر رہ گیا۔ پورا وجود دکھنے لگا تھا، سر زمین سے ٹکرانے کے باعث پچھلے حصے سے ٹیسیں اٹھنے لگی۔ اسے ہانیہ کی فکر ہوئی، تبھی اپنی تکلیف کو بھول کر وہ فوراً اٹھا، گاڑی کی جانب دیکھا۔ درخت گاڑی پر گرنے کے باعث گاڑی کا سامنے والا حصہ پچک سا گیا تھا۔ ہانیہ! گاڑی کی حالت دیکھ کر وہ کڑاہ کر رہ گیا۔ پتہ نہیں ہانیہ کس حال میں تھی، گاڑی کا اگلا حصہ یوں پچک گیا تھا تو ہانیہ کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ حسن کے رخسار اور کنپٹی سے خون بہہ رہا تھا، پیشانی پر بھی کئی خراشیں تھیں اور جسم پر تو نہ جانے کہاں کہاں چوٹیں آئی تھیں، لیکن اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر وہ تیزی سے آگے بڑھا کہ اس وقت خود سے زیادہ فکر اسے ہانیہ کی تھی۔ ابھی 2 قدم ہی لیے تھے جب اسے رک جانا پڑا۔ گاڑی کا پچک جانے والا حصہ خود بخود ٹھیک ہونے لگا۔ حسن حیران سا گاڑی کو دیکھتا رہ گیا۔ گاڑی سامنے سے بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے گاڑی کا دروازہ کھلا اور ہانیہ کا بے ہوش وجود ہوا میں معلق اٹھا۔ حیرت انگیز طور پر ہانیہ کو ایک معمولی خراش تک نہ آئی تھی۔ کچھ فاصلے پر بکھرے پتے خود بخود ہوا سے اڑتے سائیڈ پر ہونے لگے۔ جگہ صاف ہوئی تو ہانیہ کا وجود اس جگہ جا کر رکھ دیا گیا۔ حسن نے ہانیہ کی جانب بڑھنے کی کوشش کی، لیکن کسی غیر مرئی قوت کے زیر اثر اس کے قدم گویا زنجیروں میں جکڑے گئے تھے۔ وہ بے بس انداز میں دور کھڑا ہانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی ہانیہ سے کچھ ہی فاصلے پر ایک ہیولا سا نمودار ہوا۔ وہ ہیولا آہستہ آہستہ واضح ہوتا چلا گیا اور اس کی صورت دیکھ کر حسن ہکا بکا رہ گیا تھا۔ تم؟ لہجے میں حیرت، غصہ، درشتگی اور بے یقینی بڑھی تھی۔ سامنے کھڑا شخص وہی تھا جو لاہور میں اسے آفس میں ملا تھا۔
باس کے ساتھ، جس کی چمک دمک، اس کے انداز و سٹائل اور اس کی خوبصورتی سے حسن متاثر ہوا تھا اور جسے باس نے اشرف حمدانی کہہ کر مخاطب کیا تھا، وہ پر اسرار مسکراہٹ چہرے پر سجائے حسن کی جانب بڑھنے لگا۔ کیا ہوا؟ جھٹکا لگا مجھے یہاں دیکھ کر؟ اشرف طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ کون ہو تم؟ حسن نے خود اپنی آنکھوں سے اسے ظاہر ہوتے دیکھا تھا۔ اب تو کوئی گنجائش ہی نہ تھی شک کی، یقیناً یہی وہ جن زادہ تھا جس کی خانیہ بات کرتی تھی۔ میں؟ ابھی تک سمجھے نہیں تم؟ کتنی کوشش کی تمہیں تمہاری بیوی نے میرے بارے میں بتانے کی، لیکن نہیں۔ کیسے یقین کرتے تم اس کا، جو میں نے اپنا آپ کبھی تم پر ظاہر ہی نہ کیا؟ اس کے ذریعے بہت بار بتانے کی کوشش کی تمہیں کہ مجھے اور اسے جو بھی الگ کرنے کی کوشش کرے گا وہ مرے گا، لیکن تم نے نہیں سنا۔ تمہیں کیا لگتا تھا تم یوں اسے مجھ سے دور لے جانے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ اس کی باریک گرجدار آواز جنگل میں گونج رہی تھی۔ حسن کا قد بھی اس کے نزدیک چھوٹا لگ رہا تھا، جبکہ وہ اچھی خاصی ہائٹ کا مالک تھا۔ تمہیں یہاں بلانے والا بھی میں ہی تھا، تو تم اتنی آسانی سے کیسے جا سکتے ہو؟ بہت کوشش کی تم دونوں کو جدا کرنے کی، تمہیں مارنے کی بھی، لیکن نہ جانے کس کی دعا تھی جو تمہیں بچاتی رہی، اور تم دونوں کے اس رشتے کو بھی۔ لیکن تم دونوں یہاں سے نہیں جا سکتے اب۔ ہاں، ایک راستہ ہے، تم اکیلے جانا چاہو تو چلے جاؤ، لیکن ہانیہ کو آزاد کرنے کے بعد، کیونکہ ہانیہ میرے ساتھ جائے گی میری دنیا میں۔ تم اپنا رشتہ توڑ دو اس سے، پھر ہم دونوں اپنا رشتہ مضبوط بنائیں گے، محبت کی ایک نئی مثال قائم کریں گے۔ حسن نے اس کی بات پر تہش بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بیوی ہے وہ میری، اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر جاؤں؟ ایسا کبھی ممکن نہیں۔ میں یہاں سے جاؤں گا اور خانیہ کو ساتھ ہی لے کر جاؤں گا۔ نہ جانے کہاں سے اس میں اتنی ہمت آ گئی تھی کہ وہ اس جن زادے کو چیلنج کرتا خانیہ کی جانب بڑھنے لگا۔ تبھی اس جن زادے کے اشارے پر حسن کا وجود اڑتا ہوا درخت سے ٹکرایا اور وہ زمین بوس ہوا۔ منہ سے کراہیں بلند ہونے لگی۔ اشرف نے استہزائیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کچھ دیر تک گہرے گہرے سانس لینے کے بعد وہ ہمت کرتا پھر اٹھا، دوبارہ خانیہ کی جانب بڑھنے کی کوشش کی۔ تبھی زمین سے سارے پتے اڑتے ہوئے اس کے چہرے سے ٹکرانے لگے۔ ان پتوں نے حسن کے وجود کو گھیرے میں لے لیا کہ اس دائرے کے باہر وہ کچھ دیکھ نہ پا رہا تھا۔ چہرے کے سامنے ہاتھ رکھے وہ آنکھوں اور چہرے کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اشرف کے کہکہے اسے سنائی دے رہے تھے۔ آنکھیں مسل کر اس نے سامنے دیکھا تو اشرف اس کے قریب کھڑا تھا۔ حسن کی سر اٹھاتے ہی اشرف نے اپنا سر اس کے سر سے زور سے ٹکرایا۔ حسن اپنا سر تھامے پیچھے جا گرا۔ اس کی نظروں کے سامنے سے ہر چیز گھومنے لگی تھی۔ اس نے اشرف کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا تو اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس بار ناکام رہا۔ اشرف کچھ فاصلے پر کھڑا اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ تبھی حسن کو اپنی گردن پر دباؤ محسوس ہونے لگا۔ ایک بار حلق سے دردناک چیخ برآمد ہوئی، لیکن پھر آواز گھٹ کر رہ گئی۔ اس کا دم گھٹنے لگا، سانس رکنے لگی، آنکھیں باہر کو ابلنے لگی۔ سامنے کھڑے اشرف کی نگاہوں میں وہ وحشیانہ چمک تھی۔ گردن کی آزاد ہوتے ہی وہ زور زور سے کھانسنے لگا۔ وجود بے دم سا ہو رہا تھا۔ اشرف چلتا ہوا اس کے قریب آیا، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے گردن سے پکڑا اور اس کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے کیا۔ اشرف کی آنکھوں سے چند محسوس شعاعیں نکل کر حسن کی پیشانی میں جذب ہو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد حسن ہوش و خاص سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ فاتحانہ نگاہوں سے اسے تکتے ہوئے اشرف اس کے قریب سے اٹھ گیا۔ جب تک تمہارا اور خانیہ کا رشتہ قائم ہے تب تک تمہیں مار تو نہیں سکتا، لیکن تمہیں اس قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ آخر وہ خود تمہیں چھوڑ دے گی، میری زندگی میں آ جائے گی، اور اس کے بعد تمہیں ختم کرنا میرے لیے قطعی مشکل نہ ہوگا۔ چہرے پر سختی لیے وہ حسن کی جانب دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ 1 ہفتہ ہو چکا تھا حسن کو ہاسپٹل ایڈمٹ ہوئے۔ جنگل کے قریب سے گزرتے کسی راہگیر نے انہیں وہاں دیکھا تو ہاسپٹل لے آیا۔ ڈاکٹرز اس کی طرف سے نا امید ہو چکے تھے۔ ان کے بقول حسن کوما کی حالت میں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتے، فقط خدا سے دعا کریں۔ ہو سکتا ہے وہ ایک دن میں ہوش میں آ جائے، یا ہو سکتا ہے اسے ہوش میں آنے میں 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 1 سال یا کئی سال لگ جائیں۔
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی ہوش میں آئے ہی نہ۔ خانیہ کا رو رو کر برا حال تھا، وہ اس صدمے سے سنبھل ہی نہ پا رہی تھی۔ اسے خود اپنا ہی ہوش نہ رہا تھا، نہ کچھ کھاتی تھی، نہ کچھ پیتی تھی اور نہ ہی کچھ بولتی تھی۔ بس حسن کے پاس بیٹھی اس کے نیم مردہ وجود کو تکتی رہتی، یا رونے لگتی تو روئے چلی جاتی۔ اس ایک ہفتے میں احمد ہی تھا جو ڈاکٹر سے بات چیت کر رہا تھا، حسن کا علاج کروا رہا تھا اور خانیہ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کئی بار خانیہ سے گھر کا نمبر پوچھ چکا تھا تاکہ وہاں کسی کو انفارم کر سکے، لیکن وہ بس خالی خالی نگاہوں سے سب کو دیکھے جاتی، یوں جیسے کچھ بھی سمجھنے سے قاصر ہو۔ احمد اس صورتحال میں بے بس سا اسے احمد آج رات حسن کے پاس رکا تھا ہاسپٹل میں۔ خانیہ کو تھوڑا سا کھانا کھلانے کے بعد اس نے زبردستی گھر بھیج دیا تھا کہ یہاں رہ رہ کر اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے سے بہت کمزور ہو گئی تھی وہ، آنکھوں تلے ہلکے واضح ہونے لگے تھے، لاغر وجود، سفید پرتے چہرے اور پپڑیاں جمے ہونٹوں کے ساتھ اس پر کسی لاش کا سا گمان ہوتا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ویران نگاہوں سے اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا کیا تھا اس میں، اس کے چہرے میں، اس کے وجود میں کہ وہ جن زیادہ یوں عاشق ہو گیا تھا اس پر، کسی قیمت پر اس کی جان بخشنے پر تیار ہی نہ تھا۔ اسے خود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، گن آ رہی تھی اپنے وجود سے، یہ سوچ سوچ کر کہ آج اس کی وجہ سے حسن اس حالت میں ہے۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور لڑکی حسن کی زندگی میں ہوتی تو شاید حسن کا آج یہ حال نہ ہوتا۔ غصے میں اس نے ایک جانب پڑا گلدان اٹھا کر آئینے پر دے مارا، اگلے ہی لمحے شیشہ چکنا چور ہو کر فرش پر گر گیا۔ خانیہ نے بے بسی بری نگاہوں سے فرش پر بکھرے کانچ کو دیکھا، پھر فقط خود کو اذیت دینے کی خاطر ننگے پیر اس کانچ پر چلنے لگی۔ پہلا قدم رکھتے ہی منہ سے سسکی بلند ہوئی تھی، جس کی آواز کو لب دانتوں تلے دبا کر گھونٹ دیا اس نے۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، تکلیف کی شدت سے پورا چہرہ پسینے سے تر ہو رہا تھا، لیکن وہ آنکھیں بند کیے ضبط کی کڑی منزلوں سے گزرتی خود کو اذیت کی آخری حد تک پہنچا دینا چاہتی تھی۔ کہاں ہو تم؟ آؤ دیکھو، دیکھو میرا حال، میرے وجود کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو نا؟ میرے اس وجود سے محبت ہے نا تمہیں؟ اپنے اس وجود کو چھلنی کر ڈالوں گی، میں ختم کر دوں گی خود کو۔ تم ہی کہتے ہو نا کہ میری تکلیف سے بھی تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تم مجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے؟ آؤ میرے سامنے، دیکھو آج مجھے، تاکہ تمہیں بھی درد ہو، تم بھی جانو کہ اذیت کیا ہوتی ہے۔ تمہیں بس دوسروں کو تکلیف دینی آتی ہے، آج تم بھی درد سے آشنا ہو۔ وہ چیخ رہی تھی، اونچی آواز میں روتے ہوئے، آواز درد کی شدت سے پھٹ رہی تھی۔ کہاں ہو تم؟ میں جانتی ہوں تم یہیں ہو، میرے آس پاس، سن رہے ہو مجھے، سامنے آؤ۔ وہ خلق کے بل چلائی، فرش اس کے پیروں سے نکلتے خون سے رنگین ہو رہا تھا، لیکن اسے خود پر ذرا بھی رحم نہ آیا تھا۔ تبھی اسے چکر سا آیا، کمپٹی پر ہاتھ رکھتی وہ لہرا کر کانچ پر ہی گرنے کو تھی، تبھی جیسے ہوا کا کوئی جھونکا سا آیا اور فرش پر بکھرا سارا کانچ سمیٹ کر ایک کونے میں جمع ہو گیا۔ خانیہ نیچے گری تھی، لیکن اس کا سر کسی کی گود میں آیا تھا۔ اس نے بند ہوتی آنکھیں بمشکل کھول کر دیکھا تو نظروں کے سامنے اشرف کا چہرہ تھا، جو آنکھوں میں اذیت، درد، تکلیف اور بے بسی کا احساس لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چبن سی تھی، جیسے اسے خانیہ کی یہ حالت دیکھی نہ جا رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے دور ہوئی تھی اس سے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے قریب آنے کی؟ دور رہو مجھ سے، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، میری زندگی سے۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، شدید نفرت، اور تمہیں تمہارے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ اگر حسن کو کچھ ہوا نا تو میں خود اپنی جان دے دوں گی، اپنے وجود کو ختم کر ڈالوں گی، لیکن تمہارے ساتھ تمہاری دنیا میں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ سنا تم نے؟ وہ بمشکل خود کو ہوش میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اب ہمت ختم ہونے لگی تھی۔ نہ جانے کتنا خون بہہ گیا تھا اس کا، تبھی نکاہت اور کمزوری محسوس کرتی وہ خواص کھو بیٹھی۔ حسن، مجھے پتا ہے تم کسی اور سے بات کرو نہ کرو، کسی اور کی سنو نہ سنو، تم میری بات سنتے ہیں۔
پہلے تو ہر بار بلانے پر دوڑے چلے آتے تھے۔ پلیز اب بھی میری سن لو، واپس لوٹاؤ حسن، مجھے تمہاری ضرورت ہے، شدید ضرورت۔ وہ حسن کا ہاتھ آنکھوں سے لگائے رو رہی تھی، تبھی کچھ کھٹکا سا ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا، وہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ حسن کو گھر میں شفٹ کر دیا گیا تھا اور وہ دن رات حسن کی خدمت میں جٹی ہوئی تھی۔ اس کا ہر کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ اب اسے کسی قسم کا کوئی ڈر یا خوف بھی محسوس نہ ہوتا۔ وہ اب بھی حسن کو اپنے ساتھ محسوس کرتی تھی اور اسے یقین تھا کہ حسن کے ہوتے ہوئے کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کمرے کے دروازے کے قریب سے کوئی گزرا تھا شاید۔ ہانیہ نے ایک نظر حسن کو دیکھا، پھر تیز قدموں سے دروازے کی جانب بڑھی، کیونکہ ہیلا سا تھا جس کے عقب میں وہ چلتی جا رہی تھی، یوں جیسے اس کی اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود ہو گئی تھی۔ اس کا رخ اب پرانی حویلی کی جانب تھا۔ کافی راہداریاں عبور کرنے کے بعد وہ ایک کمرے کے دروازے کے سامنے تھی۔ دوسرا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی، اس کے پیچھے دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ وہ ایک دم جیسے ہوش میں آئی، تیزی سے مڑ کر دروازہ کھولنا چاہا لیکن ناکام رہی۔ بار بار دروازہ پیٹا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ڈرو مت، کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا تمہیں، آواز ابھری تھی۔ ہانیہ نے ہراساں نگاہوں سے مڑ کر دیکھا، وہاں اشخب موجود نہیں تھا، لیکن اس کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ مجھے ڈھونڈ رہی ہو نا، لیکن جب تمہیں میرا چہرہ پسند نہیں، نفرت ہوتی ہے تمہیں مجھ سے، تو میں کیسے تمہارے سامنے آ سکتا ہوں؟ شکست خوردہ سی آواز میں کہا گیا تھا۔ تم میرا پیچھا کیوں چھوڑ نہیں دیتے آخر؟ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم انسانوں کی دنیا بہت الگ ہے تم لوگوں کی دنیا سے؟ انسانوں کو صرف انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے، کیوں قدرت کے قانون سے کھیل رہے ہو تم؟ وہ بے بس اور بھیگی آواز میں اس سے مخاطب تھی۔ سمجھ ہی تو گیا ہوں شاید، تبھی تو ایک آخری فیصلہ کرنے کے لیے آیا ہوں آج تمہارے پاس۔ وہ آواز اجروب، اکڑ اور غرور سے خالی تھی۔ اس آواز میں آج خار کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ بہت کوشش کی تمہیں اپنی طرف مائل کرنے کی، لیکن ناکام رہا میں۔ قدرت سے کھیلنے چلا تھا تو کامیابی کیسی ملتی بھلا؟ خود کو مختار کل سمجھنے لگا تھا، اور مجھ جیسوں کی تو قدرت خود اپنے خاتوں سے سزا دیتی ہے۔ میری سزا بھی شاید یہی ہے کہ ہمیشہ کے لیے تم سے محروم کر دیا جاؤں۔ تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر پاتا میں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ تمہیں تمہارے شوہر سے جدا بھی نہیں کر سکتا۔ لہجے میں ہلکی سی نمی کی جھلک تھی۔ ہانیہ ناسمجھی سے سامنے دیکھے گئی۔ اللہ کی بنائی ان حدود سے کوئی تجاوز نہیں کر سکتا، چاہے وہ انسان ہوں یا ہم جنات۔ لیکن بہت دیر کر دی میں نے یہ سمجھنے میں۔ تم دونوں واقعی ایک دوسرے کے لیے بنے ہو، میں تو خواہ تم دونوں کے درمیان آنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ اب اپنی ہر غلطی تسلیم کر رہا تھا۔ ہانیہ خاموش تھی، بالکل خاموش، لیکن پھر بھی جانے کیوں بار بار یہی خیال آتا ہے کہ شاید کبھی کسی ایک پل میں تمہیں بھی مجھ سے محبت ہوئی ہو، تمہیں میری محبت کا احساس ہوا ہو، میرا خیال آیا ہو، شاید کبھی تم نے بھی خوشی سے میرے بارے میں سوچا ہو۔ پتہ نہیں یہ میرا وہم ہے یا پھر کیا، لیکن شاید مجھے خوش گمانیوں میں رہنے کی عادت ہو چلی ہے۔ ایک عجیب سی تشنگی تھی اس لہجے میں۔ ہانیہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ تب بھی کچھ فاصلے پر موجود میز پر ایک کتاب نمودار ہوئی۔ میں جانتا ہوں میں اپنے ساتھ بہت غلط کرنے جا رہا ہوں، لیکن کسی ایک کی تو زندگی سنورنی چاہیے، کسی ایک کو تو خوش رہنا چاہیے۔ تمہیں دیکھنے کے بعد اور تمہیں حاصل نہ کر پانے کا احساس ہوتے ہی میرے دل میں یہ حسرت پیدا ہوئی کہ کاش میں انسان ہوتا۔ لیکن قدرت کو جو منظور، میرے اس فیصلے سے مجھے تو کچھ نہیں ملے گا، ہاں لیکن تمہیں مجھ سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تمہارے سامنے جو کتاب پڑی ہے یہ تمہاری مدد کر سکتی ہے تمہارے شوہر کو ٹھیک کرنے میں، لیکن اسے ٹھیک کرنے کے لیے میری موت ضروری ہے۔ میرے ہوتے ہوئے وہ کبھی ہوش میں نہیں آ سکتا، لیکن جیسے ہی میری جان نکلنے لگے گی تمہارا شوہر خود بخود ہوش میں آنے لگے گا۔ بس تمہیں کرنا یہ ہے کہ اس کتاب کو جلانا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری محبت زیادہ طاقتور ہے یا اس حسن کی۔ اگر تمہیں کبھی بھی مجھ سے محبت کا احساس ہوا ہو تو تم اس کتاب کو نہیں جلاؤ گی، اور اگر اس کتاب کو جلا دیا تو میں سمجھوں گا کہ حسن کی محبت جیت گئی اور میں ہار گیا، اور اس کتاب کے جلتے ہی میں اپنی محبت سمیت جل کر خاکستر ہو جاؤں گا۔ فیصلہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے، اور کل تک کا وقت، کل رات تک اگر میں ختم نہ ہوا تو تمہارا شوہر ختم ہو جائے گا۔
ہمیں سے کسی ایک کو تو جانا ہی ہوگا، اب جانے والا وہ ہوگا یا پھر میں، یہ تم پر چھوڑ دیا ہے۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا تھا اور فیصلہ کرنے والا سارے اختیارات اسے سونپ کر جا چکا تھا۔ ہانیہ نے کانپتے ہاتھوں سے وہ بھاری کتاب اٹھائی اور نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس ایک رات میں اور اگلے پورے دن میں اس نے بہت سوچا۔ فیصلہ کرنا بے حد مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ ایک جانب حسن تھا جو اس کی محبت تھا، جس کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ دوسری جانب اشہب تھا جو اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور اس کی خاطر اپنی جان تک دینے کو تیار ہو گیا تھا۔ وہ برا نہیں تھا، اچھا تھا، بے حد اچھا۔ اس کا انداز انتہائی کیئرنگ تھا۔ اگر وہ انسان ہوتا تو شاید ہر لڑکی کا آئیڈیل ہوتا، لیکن یہی اس کی بدقسمتی تھی شاید کہ وہ جن زادہ تھا جس کا انسانوں کی اس نگری میں کوئی کام نہ تھا۔ ہانیہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ جل کر خاک ہو جائے، وہ چاہتی تھی کہ وہ جن زادہ بس اپنی دنیا میں چلا جائے اور انہیں ان کی دنیا میں خوش رہنے دے، لیکن اس کے شوہر کی زندگی کے لیے اس کتاب کو جلانا ناگزیر ہو گیا تھا۔ اس کا دل رو رہا تھا یہ فیصلہ کرتے ہوئے، لیکن اسے خود کو مضبوط بنانا تھا، اس فیصلے پر عمل کرنا تھا۔ مغرب کی اذان کے بعد کا وقت تھا جب وہ کتاب لیے آتش دان والے کمرے میں داخل ہوئی۔ آتش دان میں آگ جلائی، پھر بے بسی بھری نگاہوں سے ہاتھ میں پکڑی کتاب کو دیکھا۔ دل نے پکارا تھا کہ مت جلاؤ اسے، محبت کرنے والے کو اتنی بڑی سزا مت دو، لیکن دماغ نے فوراً تنبیہ کی تھی کہ اسے کسی ایک کو چننا ہوگا، اس جن زادے کو یا پھر اپنے شوہر کو۔ اگلے ہی لمحے اس نے کتاب کو آتش دان میں پھینک دیا اور خود وہیں گر سی گئی۔ عجب لٹی پٹی سی حالت تھی اس کی۔ سامنے اشہب کی پرچھائی سی نمودار ہوئی تھی جو آنکھوں میں اذیت اور نمی لیے کھڑا تھا۔ اس کی چاروں جانب آگ لگی تھی اور اس کا وجود آہستہ آہستہ ہوا میں تحلیل ہو رہا تھا۔ اشہب نے ایک الوداعی نگاہ ہانیہ پر ڈالی اور اگلے ہی لمحے اس کا وجود خاک ہو گیا۔ ہانیہ نے ویران نگاہوں سے آتش دان کی طرف دیکھا جہاں وہ کتاب جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپائے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس جن زادے کا دکھ رگوں کو چیر رہا تھا۔ خانی، حیرت بھری آواز پر ہانیہ نے گردن موڑی۔ دروازے میں حسن کھڑا تھا، خود اپنے پیروں پر صحیح سلامت، مکمل ہوش و خاص میں۔ حسن، وہ اذیت بڑے لہجے میں کہتی بھاگ کر اس تک آئی اور اس کے کندھے پر سر ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا ہوا ہے ہانیہ؟ تم ٹھیک تو ہو؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ حسن پریشان سا کہہ رہا تھا۔ ہانیہ بمشکل خود پر قابو پا سکی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ تم فکر مت کرو ہانی، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ میں جانتا ہوں بہت بڑی غلطی کی میں نے تمہاری باتوں کو اہمیت نہ دے کر، تمہارا یقین نہ کر کے، لیکن اب اس جن زادے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے میں نے۔ تمہاری ہر بات پر یقین آ گیا ہے مجھے، میں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا۔ حسن سمجھ رہا تھا کہ آج شاید وہ اسی جن زادے سے ملنے والی اذیت کے باعث ہو رہی ہے۔ سب ٹھیک ہو چکا ہے حسن، اب کوئی تیسرا ہمارے درمیان نہیں آئے گا۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، اللہ نے انسانوں کو انسانوں کے لیے بنایا ہے اور اس کی مخلوق میں سے کوئی بھی کسی کو کسی سے جدا نہیں کر سکتا۔ اس کا دل آہستہ آہستہ پرسکون ہوتا جا رہا تھا۔ حسن الجھن بھرے انداز میں اسے دیکھے گیا۔ ہم اب یہاں نہیں رہیں گے حسن، ہم کل لاہور چلے جائیں گے، اپنی فیملی کے ساتھ رہیں گے۔ مجھے یہاں نہیں رہنا اب تنہا، وہ حسن کے سینے سے سر ٹکائے کہہ رہی تھی۔ حسن نے بے یقینی سے اسے دیکھا کہ کیا واقعی وہ خود یہ سب کہہ رہی ہے؟ لیکن وہ جن زادہ، وہ کبھی ہمیں جانے نہیں دے گا ہانیہ۔ حسن کے کہنے پر ہانیہ کے ذہن میں اشہب کا عکس لہرایا۔ وہ ہماری دنیا سے، ہماری زندگی سے جا چکا ہے حسن، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، کبھی نہیں، وہ مطمئن سی کہہ رہی تھی اور اس کا اطمینان دے کر حسن بھی پرسکون سا ہو گیا۔ ہانیہ کے دل میں اشہب کے جانے کا افسوس تو تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ کسے کس سے ملانا ہے یہ سب رب کے فیصلے ہیں اور رب کے فیصلوں میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔